بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میرٹھی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آج میں آپ کو امامت کے متعلق مسائل عرض کروں گا، اور مسائل عرض کرنے سے پہلے میرا چینل کرمانی ٹی وی ہے، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لے کر آؤں، اس میں بیان ہے، آپ سنیں۔ ہر مسئلہ کے اوپر میں نے سرخی لگا دی ہے، جو آپ کو پسند آئے مسئلہ، آیات مبارکہ کی تفسیر سنیں اور ترجمہ سنیں، ہر حرف ہر لفظ کا معنی سنیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر اور فالو بھی ضرور کرنا ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا کلام پھیلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پھیلے، آپ نے بھی مدد کرنی ہے۔ اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں یوٹیوب پر دونوں ہیں، وہاں پر میں فقہ کرام کی عبارات پڑھتا ہوں، سمجھاتا ہوں مسائل، اور احادیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کر سناتا ہوں، روشناس کرتا ہوں۔ ہمارا مقصد ہے پوری دنیا میں اللہ کا کلام پھیلے، اسلام پھیلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پھیلے، مدرسے میں پھیلایا جائے، مسجد میں پھیلایا جائے، اور کسی طرح بھی پھیلایا جائے، پھیلانا چاہیے۔ قیامت کے دن کسی کو یہ اعتراض نہ ہو کہ ہم تک اللہ کا کلام، ہمارے کانوں تک اسلام، ہمارے کانوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں تک اسلام پھیلائیں، سمجھائیں مسئلے، کسی طرح بھی یوٹیوب پر یا جس طرح بھی ان کے کانوں تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہدایت دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہمارا کام ہے صرف سمجھانا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ اذان کہیں اور قرآ حضرات امامت کریں، کہ اس زمانہ میں جو زیادہ قرآن پڑھا ہوتا تو وہی علم میں زیادہ ہو جاتا ہوتا، اور اس کے بعد اب جو رائج ہے، چھوٹا سا بچہ ہے وہ اذان دے رہا ہے، جاہل ان پڑھ ہے، اس کو اذان آتی نہیں، تلفظ صحیح نہیں پڑھ سکتا، اور نیکی اور بدی تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ان کو بالکل اذان نہیں دینی چاہیے۔ داڑھی مونے کو بھی نہیں اذان دینی چاہیے، وہ فاسق ہے۔ فاسق جو جماعت ہے وہ اذان کے تابع ہے، جب اذان ہی صحیح نہیں ہوگی جماعت کہاں سے ہوگی؟ آپ نے اس مسئلے کو خوب یاد رکھنا ہے۔ اذان دینے والا مؤذن نیک ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اچھے کا لفظ ہے، نیک ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، اس کے داڑھی ہونی چاہیے، کلین شیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ آپ کو عرض کرتا چلوں، ایسے امام میں نے دیکھے ہیں کہ ان کو لفظ ہی نہیں آتا پڑھنے کا، غلط پڑھتے ہیں الحمدللہ شریف یا قرات پڑھتے ہیں، بہت غلط پڑھتے ہیں۔ جب غلط ہو جائے گی نماز فاسد ہو جائے گی۔ میں نے گزشتہ قرات کی غلطیوں کے متعلق جو تھے نماز میں وہ میں نے عرض کیے تھے۔ تو آپ نے آج کے بعد قاری صاحبان کو امامت کے لیے کھڑا کرنا ہے، وہ اگر حافظ ہے تو تلفظ صحیح پڑھے، ادائیگی صحیح پڑھے، اگر ادائیگی صحیح نہ ہوگی، لفظ غلط ہوں گے، نماز فاسد ہو جائے گی، تمام کی نماز گئی۔ مؤذن اذان دینے والا نیک پرہیزگار ہونا چاہیے، اذان کے تلفظ صحیح پڑھے۔ اگر لفظ غلط ہو گئے، میں مثال دیتا ہوں، لفظ ہے اللہ اکبر، اس نے اس کا معنی ہے اللہ بہت بڑا ہے، اگر اس نے اللہ اکبر کو اکبار کہا، بار کہتے ہیں عربی میں ڈھول کو، تو یہ اس کا معنی ہوگا اللہ بہت بڑا ڈھول ہے، معاذ اللہ یاذن باللہ، تو عزیزان محترم معنی غلط ہو جائے گا، اذان نہیں ہوگی۔ جب اذان نہیں ہوگی، میں نے پہلے عرض کیا جماعت اذان کے تابع ہے، تو جماعت کیسی ہوگی جب اذان ہی غلط ہو گئی؟ تو میرے دوستو، آپ نے اذان کے الفاظ کی درستی کسی قاری سے کروانی ہے۔ اگر اذان دینی بھی ہے، آپ کی داڑھی ہے، نیک ہے، تو قرآن مجید صحیح نہیں پڑھنا آتا، تو پھر آپ جو ہے کسی قاری صاحب کے پاس چلے جائیں، مدرسے میں چلے جائیں، ان کی خدمت بھی کریں، اور میرے دوست ان سے الفاظ جو ہے صحیح کریں۔
अगर नहीं खिदमत करते, हमारे उलमाए कराम अनवार मुल्तान में बैठे हैं, बहुत कारी हैं, बहुत दुनिया के मैं नाज में से हैं, तो हज़रात मोहतरम उनसे जाकर जो है, या बाकी हमारे जो है इनके मुदर्से के अलावा बहुत भी मुल्तान में हैं, बाकी पाकिस्तान में है, दुनिया में है, तो उनसे जाकर रब्ता करें। अपनी जो है इंडिया में है हमारे मुदर्से इस्लाम के, उनसे जाकर जो है आप दुरुस्ती करें। बरतानिया में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, जहाँ भी जाएंगे तो हमारे उलमाए कराम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तलफ़्फ़ुज़ सही पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, अब मैं आपको समझा दिया, आपने इंशाअल्लाह अमल करना है। वो सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, रवायत है कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है कि फरमाया उम्मत का ज़्यादा मुस्तहिक़ कुरान है, यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद ज़्यादा पढ़ा हुआ हो। साबित क्या हुआ कि जो कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक उसको याद आता है, कारी है, वही इमामत का मुस्तहिक है। नादरा है, सूरतें पढ़ी हुई हैं, लफ्ज़ सही पढ़ता है, अदायगी सही है, तो वो इमामत करा सकता है। लेकिन मुस्तहिक वही है जो माशाल्लाह आजकल तो हर बच्चा जो है मेरे दोस्तों कारी है, हाफिज़ है, तो उनकी जो है उनको इमामत करानी चाहिए। उनको आप जो है इमामत के लिए महराब पे मस्जिद में ले आएँ। और ऐसे आलिम को, ऐसे बच्चा जो हो जब किसी मदरसे में जाता है उसको उसमें गड़बड़ करवा देते हैं, तो मतलब ऐसे आलिमों को, ऐसे जो है आदमियों को मस्जिद में इमामत के लिए नहीं जो है ले आना चाहिए। इसकी इंशाल्लाह मैं तशरीफ़ अर्ज़ करूँगा। अबू शैख की रिवायत में है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है कि फरमाया इमाम मुअज्जिन को उनके सब के बराबर सवाब होता है। फिर मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि इमाम हो या मुअज्जिन हो, उनको जो है सब के बराबर सवाब हासिल होता है जिन्होंने उनके साथ पढ़ी है। साबित ये हुआ कि जो मुअज्जिन जो है अजान देता है फिर मुक्तदी होता है या मुक्तदी है, उनको बराबर सवाब अल्लाह ताला देता है। अल्लाह ताला के यहाँ तो बहुत ही बड़ा सवाब है, उस जिसको चाहे थोड़ा दे, जिसको चाहे ज़्यादा दे। अबू दाऊद शरीफ में भी हदीस मौजूद है और तिरमिज़ी शरीफ में भी हदीस मौजूद है। रवायत है कि अबू अतिया अकीली कहते हैं कि मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे यहाँ आया करते थे। एक दिन नमाज का वक़्त आ गया, हमने कहा आगे बढ़िए, नमाज पढ़ाइए। फरमाया अपने में से किसी को आगे करो कि नमाज पढ़ाए और बताऊँगा क्यों नहीं पढ़ाता। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि फरमाते हैं जो किसी कौम की मुलाकात को जाए तो उनकी इमामत न करे और ये चाहिए कि उन्हें में से कोई भी इमामत करे। इस हदीस से साबित हुआ जो इमामत का मुस्तहिक है, इमाम है, मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है, वही नमाज पढ़ाए। ये नहीं कोई आलिम आ जाए, कोई भी आ जाए, मुफ्ती आ जाए, ये नहीं कि उस इमाम जो है उस मस्जिद का इमाम उसको हटा दे और फिर उसके बाद जो है वो दूसरा मुफ्ती आलिम हाफिज़ कारी जो है वो पढ़ाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम ये फरमा रहा है कि रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी दूसरे इलाके में जाए तो मस्जिद का जो इमाम है वही हकदार है इमामत का। तो साबित हो गया कि दूसरा आदमी इमामत न करे, बेहतर है। तिरमिज़ी शरीफ में भी हदीस मौजूद है, अबू माला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्सों की नमाज कानों से मुतजाविज़ नहीं होती, भागा हुआ गुलाम यहाँ तक कि वापस आए, और जो औरत उस हालत में रात गुजारे कि उसका शोहर उस पर नाराज़ है, और किसी ग्रोह का इमाम के वो लोग उसकी इमामत से कराहियत करते हैं, यानी किसी शरई बात की वजह से, तो वो भी इमामत का मुस्तहिक नहीं है। यानी बाकी तो आप समझ गए। एक और आखिरी मसला समझा देता हूँ कि एक इमाम है, वो इमामत कराता है, मुक्तदी या शहर वाले, पिंड वाले, कीड़ी वाले, गाँव वाले, गोट वाले जो हैं वो उसके पीछे नमाज पढ़ने से गुरेज करते हैं, नफरत करते हैं, उसमें किसी किस्म की गलती है तो अजल मतलब से इमाम को चाहिए वो छोड़ दे। कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो जो है किसी शरई माना के मुताबिक लिखा गया है कि शरई जो है वो किसी कुरान मजीद या कोई मसले ऐसे हैं जो इस्लाम से हटकर अपने अकायद के मुताबिक करता है इमाम, मसले लोगों में नफरत फैलाता है। नफरत से मुराद मसाइल गलत जो है पढ़ता है, गलत लोगों को समझाता है, हालांकि उनको पता ही नहीं कि मसला क्या करना है, क्या समझाना है। वो छोटी सी रिसाले पढ़ ले, छोटी सी किताबें पढ़ ले, उसने ना फ़िक़ा या असूल फ़िक़ा का या कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर माना
کوئی چیز نہیں پڑھی، اور اس کے بعد میرے دوستو حدیث پاک کا اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، منسوخ ہے یا ناسخ ہے، یا قرآن مجید کی آیات ناسخ منسوخ پہلے میں عرض کر چکا ہوں یوٹیوب چینل پر، کرمانی ٹی وی میں۔ تو میرے دوستو جب اس کو قرآن کی ناسخ اور منسوخ پر پتہ نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسجد میں ایک امام جو ہے وہ تقریر کر رہا تھا، آپ نے کہا کیسے لوگ جمع ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ امیر المومنین یہ مولوی آئے، یہ عالم تبلیغ کر رہا ہے۔ آپ گئے، پوچھا کہ آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ناسخ اور منسوخ کا پتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو نکال دو، یہ اپنی مشہوری کے لیے تقریر کر رہا ہے کہ میں ایسا بڑا عالم ہوں۔ تو ثابت کیا ہوا؟ مؤذن تو مؤذن ہے، وہ تو اذان دے گا، امامت کو بھی پتہ ہونا، امام صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے آیات مبارکہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے، مسائل کا پتہ ہونا چاہیے فقہ کا۔ آپ سمجھ گئے؟ اگر اس میں کسی کا غلطی ہے یا شرعی اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کو ہٹا دینا چاہیے، اس کو ہٹ جانا چاہیے۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یوں فرماتے ہیں کہ 3 شخصوں کی نماز سر سے ایک باش یعنی ایک گٹھ بھی اوپر نہیں جاتی، ایک وہ شخص کے قوم کی امامت کرے اور وہ لوگ اس کو برا جانتے ہوں، اور وہ عورت جس نے اس حالت میں رات گزاری اس کا شوہر اس پر ناراض ہے، اور وہ 2 مسلمان بھائی باہم جو ایک دوسرے کو کسی دنیاوی وجہ سے چھوڑے ہوں، یعنی تفرقہ بازی۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں کی نماز قبول ہوتی ہی نہیں۔ جو شخص قوم کے آگے ہو یعنی امام ہو اور وہ لوگ اس سے کراہیت کرتے ہوں، اور وہ شخص کے نماز کو پیٹھ دے کر آئے یعنی نماز فوت ہونے کے بعد پڑھے، اور وہ شخص جس نے آزاد کو غلام بنایا ان کے پیچھے نماز، وہ امام کے قابل نہیں، وہ امامت نہ کرائے۔ امام احمد ابن ماجہ سلامت یعنی امام احمد جو ہے ہمارا امام ہے، اس نے بھی لکھا ہے، ابن ماجہ حدیث میں بھی موجود ہے، سلامہ بنت محرر رضی اللہ تعالی عنہ، سلامہ بنت الحر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بتائیں۔ آپ نے فرمایا قیامت کی علامات سے ہے کہ باہم اہل مسجد امامت ایک دوسرے پر ڈالیں گے، کسی کو امام نہیں پائیں گے، ان کو نماز پڑھا دے، یعنی کسی میں امامت کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی۔ صاف ظاہر ہے قیامت کی نشانی ہے کہ میں نے مساجد میں دیکھا ہے، کافی مساجدوں میں دیکھا ہے، پورے پاکستان میں گھوما ہوں تو عزیز محترم ایسے میں نے عالم دیکھے ہیں امامت کر رہے ہیں لیکن ان کو صلاحیت نماز کی نہیں ہے، بیٹھنے کا پتہ نہیں ہے، قیام کا نہیں ہے، رکوع کا نہیں ہے، سجود کا نہیں ہے، التحیات پر بیٹھنے کا، ان کو تشہد پر بیٹھنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، پڑھنے پڑھانے کا تو بعد کی بات ہے، ان کو کسی نے ان کو تربیت ہی نہیں دی کہ بس ان کو پکڑا کسی انسان کو داڑھی والے کو امام مصلی پہ کھڑا دیا، محراب میں کھڑا دیا، کوئی جمعہ بھی پڑھاؤ اور نماز بھی پڑھاؤ۔ عزیز محترم ایسے لوگ جو ہیں گنہگار ہوں گے، لوگوں کی نمازیں برباد کر رہے ہیں۔ اگر شوق ہے امامت کا تو پھر کسی عالم کسی مفتی کے پاس جائیں، تربیت یافتہ بن کر آئیں۔ کوئی آدمی کوئی ٹریننگ کرتا ہے کسی کی، کوئی موٹر سائیکل کا ہے، کوئی کار کا ہے، کسی کا ہے، پہلے وہ تربیت حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، تو پھر وہ اپنا کاروبار کرتا ہے۔ امامت جو ہے علم سیکھنے کا نام ہے، تربیت کا نام ہے، کسی استاد کے پاس جائے گا، رہبر کر جائے گا، پیر کے پاس جائے گا، مرشد کے پاس جائے گا، استاد پیر ہے، استاد ہی مرشد ہے، تو ان کے پاس جائے گا تو پھر ہی امامت کرا سکے، ورنہ شریعت مطالعہ نے میرے دوستو منع فرما دیا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے، بخاری کے علاوہ سیاستہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے گھر یا اس کی سلطنت میں امامت نہ کی جائے، آپ نے فرمایا یعنی کسی کے گھر میں امامت نہ کرو، بادشاہ کی جو ہے جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس میں بھی نماز نہیں، سلطنت میں امامت نہ کی جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کی مسند پر بیٹھا جائے مگر اس کی اجازت سے۔ بخاری مسلم وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راویہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اوروں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے کہ ان میں بیمار اور کمزور اور بوڑھا ہو جاتا ہے، تو جب اپنی
پڑھے تو جس قدر چاہے طول کرے، جس طرح چاہے لمبی صورتیں پڑھے، جس طرح چاہے قرآن پڑھے، لیکن امامت جب کرے تو میرے دوستو مختصر پڑھے، اتنی مختصر نہ کرے کہ شریعت اس کو کہے کہ یہ آپ نے نماز غلط پڑھائی ہے، یعنی کہ مختصر قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر نماز پڑھائی جائے۔ اگر ضعیف ہیں، بوڑھی ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، امام بخاری اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نماز میں داخل ہو جاتا ہوں اور طویل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ بچہ کے رونے کی آواز سنتا ہوں، لہذا نماز میں اختصار کرتا ہوں، یعنی مختصر کرتا ہوں، کہ جانتا ہوں کہ اس کے رونے سے اس کی ماں کو غم لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ مساجد میں جو ہے عورتیں آتی تھی، لیکن اب تو ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ مفتی صاحبان نے روک دیا ہے کہ یہ جو ہے خلل پیدا ہوتا ہے، عورتوں اور مردوں میں اکٹھا ہونے میں شر پیدا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی جو ہے جن محترم، اور اس کے بعد جو ہے تابعین نے بھی فتویٰ دیا کہ عورتیں مسجد میں مردوں کے ساتھ آ کر نماز نہ پڑھے۔ وقت نہیں رہا، وقت بہت جو ہے ایسا چل رہا ہے کہ شیطان گمراہ کرتا ہے، تو اس لیے میرے دوستو عورتوں کو چاہیے کہ امامت جب امام کرائے تو مقتدی جو کھڑے ہوں ان میں گھس کر یا پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، گھر میں پڑھنے سے جو ہے ثواب ملے گا۔ امام بخاری ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے آپ کی خدمت میں مسئلہ عرض کیا، اور اس کے بعد صحیح مسلم میں ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، جب پڑھ چکے ہماری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اے لوگو میں تمہارا امام ہوں، رکوع و سجود قیام اور نماز سے پھرنے میں مجھ پر جو ہے سبقت نہ کرو کہ میں تم کو آگے اور پیچھے سے دیکھتا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے سے دیکھتے تھے، اور آپ نے فرمایا جب میں رکوع کروں تو اس کے بعد پہلے رکوع کر لوں، آپ جو ہے کچھ لحظہ تھوڑا سا بعد میں جو ہے رکوع میں آؤ، سجدے میں اسی طرح، یہ نہیں کہ امام ابھی رکوع نہیں کیا تو پہلے رکوع میں چلے جاؤ، امام نے سجدہ نہیں کیا تو پہلے سجدے میں چلے جاؤ۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، میں آگے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں، میرے حبیب نے فرمایا میں پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بعض کے جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی دو آنکھیں پیچھے کی طرف تھی، عزیز محترم جو ہے وہ ان کو بھی جو ہے سمجھنا چاہیے، حدیث موجود ہے اس بارے میں جو میں نے عرض کیا، دو آنکھیں پیچھے سے ہیں۔ امام مالک کی روایت انہوں سے کہ اس طرح ہے کہ فرمایا جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہو اور جھکاتا ہو اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں، شیطان ان کے بالوں کو جو ہے امام کے رکوع سے پہلے جھکا دیتا ہے، امام جب سجدہ کرتا ہے تو پھر جو ہے شیطان ان کے بالوں کو کھینچ کر امام کے سجدے سے پہلے جو ہے وہ سجدے میں عزیزان محترم وہ ڈال دیتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان مسائل کو خوب یاد رکھنا چاہیے، سننا چاہیے اور لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ میں نے کافی مقتدی دیکھے ہیں کہ امام کے رکوع سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں اور سجدے میں پہلے چلے جاتے ہیں، ثابت ہوا کہ ان کو شیطان جو ہے گمراہ کر رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بخاری اور مسلم وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کا سر گدھے کا سر کر دے۔ بعض محدثین سے منقول ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لینے کے لیے ایک بڑے مشہور شخص کے پاس دمشق میں گئے اور ان کے پاس بہت کچھ پڑھا، مگر وہ پردہ ڈال کر پڑھاتے، مدعو تک اس کے پاس بہت کچھ پڑھا مگر ان کا منہ نہ دیکھا۔ جب زمانہ دراز گزرا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کو حدیث کی بہت خواہش ہے تو ایک روز پردہ ہٹا دیا، دیکھتا ہے کیا ہے کہ ان کا منہ گدھے کا سا ہے۔ انہوں نے کہا ساجزادے امام پر سبقت کرنے سے ڈرو کہ یہ حدیث جب مجھ کو پہنچی میں نے اسے جو ہے مستعد جانا اور میں نے امام پر قصدن سبقت کی تو میرا منہ ایسا ہو گیا اور تم دیکھ رہے ہو، یعنی گدھے کا منہ بن گیا۔ ابو داؤد سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ تین باقی کسی کو حلال نہیں، جو کسی قوم کی امامت کرے تو ایسا نہ کرے کہ خالص اپنے لیے دعا کرے، انہیں چھوڑ دے، ایسا کیا تو ان کی خیانت کی، اور کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت نظر نہ کرے اور ایسا کیا تو ان کی خیانت کی، اور پاخانہ پیشاب روک کر نماز نہ پڑھے بلکہ ہلکا ہو لے یعنی فارغ ہو لے۔ دل محترم آج میں نے حدیث پاک سے روشناس کرایا احکام فقیہ امامت کبریٰ کا بیان،
میں پھر عرض کروں گا، امامت صغرا کا بیان پہلے میں بعد میں عرض کروں گا، امامت نماز کے مسائل بیان کروں گا، امامت کے یہ معنی ہے یہ عرض کروں گا، دوسری کی نماز اس کی نماز کے ساتھ وابستہ ہونا، یہ انشاءاللہ فقہ کرام کی فقیہی مسائل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تقریر کرنے سے پہلے، سمجھانے سے پہلے پھر میں آپ کو کہتا ہوں، آپ نے بھی اسلام میرے ساتھ پھیلانا ہے، اور میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 اور کرمانی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور فالو، شیئر کرنا ہے، تاکہ اسلام پوری دنیا میں پھیلے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔